حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہم آج حاضر ہیں ایک ایسی شخصیت کے مزار پر دنیا جنہیں غزالی زماں، رازی دوراں، بہکی وقت اور عینی عصر کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی ولادت 13 مارچ 1913 کو انڈیا کے ایک قصبہ امروہہ میں ہوئی اور 4 جون 1986 کو آپ نے وصال فرمایا۔ 73 سال کی اس مختصر زندگی میں آپ نے بے شمار دینی، علمی، ادبی خدمات سر انجام دیں۔ اس زندگی کے اندر آپ نے انوار العلوم جیسے شاندار ادارے کو آپ نے اس کا قیام آپ عمل میں لے کر آئے۔ اسی طرح سے آپ نے تحریک پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آل پاکستان سنی کانفرنسز کے انعقاد میں، جماعت اہل سنت پاکستان کے قیام میں، تحریک ختم نبوت میں اور اس تحریک کے ہراول دستے میں آپ کا شمار ہوا۔ اسی طرح سے تحریک آزادی کشمیر میں اور مجاہدین کشمیر کی جو اعانت ہے اور جو مدد و نصرت ہے اس میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ علماء، مشائخ کا جو اتحاد ہے، اتفاق ہے پاکستان میں، اس کے قیام کے لیے آپ نے بہترین کوششیں سر انجام دی۔ ملک پاکستان میں اور دنیا بھر میں آپ کے تلامذہ، آپ کے خلفاء اور آپ کے فیض یافتگان موجود ہیں، اور آپ کا جو علمی فیضان ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے۔ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کے مزار پر ہم اس وقت موجود ہیں، اور چونکہ 26 رمضان المبارک حضرت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کا مبارک عرس ہوتا ہے، آپ کا یوم وصال ہے، اس سلسلہ میں ہم مزار سے حاضری کے بعد آپ کے لخت جگر گوشہ غزالی زماں، مفکر ملت اسلامیہ، ادیب ملت اسلامیہ، سابقہ وفاقی وزیر حضرت علامہ مولانا سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کے گھر پر حاضر ہوں گے، اور ان سے حضور غزالی زماں کی مبارک زندگی کے بارے میں، ان مبارک گوشوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے والد گرامی حضور غزالی زماں کی اس ملک کے لیے، دین کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، ان کی شخصیت، ان کی جو عظمت کردار ہے، ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا احسان، اس کا لطف و کرم، اس کی بے پایاں کرم نوازی۔ آج کا دن بہت ہمارے لیے اعزاز کا دن، ہمارے لیے یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل، کیونکہ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان کو دنیا غزالی زماں، رازی دوراں، بہکی وقت اور عینی عصر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ شخصیت کہ جن کے تلامذہ کا تو شاید شمار کیا جا سکے، لیکن ان کے تلامذہ نے جو علمی خدمات سر انجام دیں، جو کتب تالیف اور تصنیف کی، وہ ہزاروں میں ہیں، اور وہ جو علمی جواہر پارے انہوں نے مرتب کیے، اور وہ جو فیضان ہے اس کا یقینی طور پر شمار ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا۔ تو آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں حضور غزالی زماں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور ہماری مزید خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جگر گوشہ غزالی زماں، مفکر ملت اسلامیہ، ادیب ملت اسلامیہ، سابق وفاقی وزیر حضرت علامہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ سائیں بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ سائیں ہم اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جب ہم علماء کی اکابرین کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر حضور غزالی زماں کے حالات میں بھی، کہ وہ ابتدائی عمر میں ہی جو علوم ہیں ان کی تکمیل اور جو تصوف ہے اس کی تحصیل، زہد، ورع، تقوی، تو ناظرین بھی اور ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ
کوئی بچہ جب جس گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو غزالی زماں بننے کے لیے فیضان نظر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا کرامت مکتب کی؟ کیا چیز اس کو غزالی زماں بناتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے اپنے عظیم المرتبت والد گرامی علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ کہنے سننے کا موقع دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم انہی کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ جو سوال ہے اس میں ذرا تھوڑا سا میں کلام کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ غزالی زماں کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جس کے لیے پوچھا جائے کہ جی پہلے کہ آپ کو میٹرک کرنا ہے، انٹر کرنا ہے، بی اے کرنا ہے، پھر یہ ڈگری ملے گی۔ یہ ایک لقب ہے، اور یہ لقب بھی کوئی سرکاری نہیں ہے جس کے لیے آپ نے کوئی کرائیٹیرین مقرر کیا ہو کہ ہاں جی یہ ان کی خدمات ہوں، یہ ان کے حالات ہوں، اور انہوں نے یہ سروسز پرووائڈ کی ہوں تو تب جا کے ان کو ٹائٹل ملے گا۔ یہ تو لوگوں نے نہیں، بلکہ میں عرض کروں گا کہ اس بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھیے۔ عام طور پر مشائخ یا علماء انہیں ان کے مریدین یا شاگرد ٹائٹل دیا کرتے ہیں۔ کسی نے شیخ الاسلام کہہ دیا، کسی نے شیخ القرآن کہہ دیا، کسی نے شیخ الحدیث کہہ دیا، اسی طرح کسی نے یعنی اپنے دور کا بایزید کہہ دیا، اور اس طرح وہ تصوف کے حوالے سے، علم کے حوالے سے القاب دیتے ہیں، لیکن شاگرد یا مرید دیتے ہیں۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ آپ کے شاگردوں اور مریدوں کی طرف سے نہیں ملے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بلکہ حضرت محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل علم ہے وہ تو جانتے ہیں۔ دراصل کچھوچھا شریف بہت بڑا آستانہ ہے انڈیا کا، وہ جب انڈیا کا ہے اس لیے یہاں پہ شاید اتنے زیادہ لوگ ان سے واقف نہ ہوں، لیکن اس خاندان کے حضرت مدنی میاں، ہاشمی میاں وہ بہت معروف ہیں یہاں پر بھی۔ تو ان کے بزرگ حضرت محدث کچھوچھی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں تشریف لائے جب جامعہ انوار العلوم کا یوم تاسیس تھا، اس کے سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ تو اس وقت میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو انہوں نے گفتگو سنی، تقریر سنی، تو انہوں نے بے اختیار کہا کہ آپ تو غزالی زماں ہیں، اپنے دور کے غزالی ہیں، آپ تو راضی دورہ ہیں، اپنے دور کے آپ راضی ہیں۔ اور حضرت مخدوم صدر الدین گیلانی علیہ رحمہ جو کہ پردادا تھے مخدوم یوسف رضا گیلانی صاحب کے، انہوں نے سیکنڈ کیا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، یہ علمی نکات، یہ وسعت نظر اور یہ قرآن و حدیث پر جو دسترس ہے یہ کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ان بزرگوں نے ان کو یہ القاب عطا فرمائے۔ تو اس میں جہاں تک آپ کا جو سوال تھا بنیادی طور پر کہ یہ فیضان نظر یا مکتب کی کرامت، تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں صرف فیضان نظر کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، ظاہر ہے کہ ان کے فیضان نظر میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی مکتب کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ واقعہ ان کا مشہور ہے کہ جی راستے میں وہ ڈاکو آن پڑے اور انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے، اور آپ کی والدہ نے آپ کے کرتے کے اندر وہ 40 دینار سیے تھے اور آپ نے ان کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سارا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس وقت تھا جب آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر حصول علم کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر ایک فطری میلان تو ہوتا ہے علم کی طرف، اور پھر اگر ان کو صحیح مل جائیں اساتذہ اور ان کی رہنمائی کرنے والے، اور تصوف کی راہ میں بھی اگر ان کو کوئی صحیح ان کی تربیت کرنے والے مل جائیں تو پھر وہ ان کے جوہر نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاگرد ہیں اپنے بڑے بھائی کے، اور مرید بھی انہی کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابتدائی کتابوں میں انہوں نے کچھ کتابیں اپنی والدہ سے بھی پڑھی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک نسبتاً آسان مرحلہ تھا کہ ان کو اچھے استاد اور اچھے شیخ کی تلاش میں بھٹکنا نہیں پڑا، خاک نہیں چھاننی پڑی، ورنہ ہم کتنے بزرگان دین کے حوالے سے وہ سنتے ہیں کہ جناب وہ گئے اور انہوں نے کس طرح اپنے گوہر مقصود کی تلاش میں کن کن علاقوں کا دورہ کیا اور کہاں کہاں پہنچے اور کس کس طرح کٹھنائیوں کا سامنا کیا۔ تو میرے والد گرامی ان کو چونکہ گھر سے یہ رہنمائی ملی تو شاید ان کے جوہر
کھلنے میں اور نکھرنے میں زیادہ وقت نہیں ملا، اور ان کے زمانہ طالب علمی میں ہی چند ایک واقعات ایسے ہیں جو آج بتائیں تو لوگ بہت حیران ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے گفتگو کے پیرائی میں اگر وہ بات آگے آئے یا آپ کہیں تو میں جی ضرور ارشاد فرمائیں تو وہ اب اپنے طالب علمی کا ایک واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں، میں نے خود سنا آپ سے، بلکہ دو واقعے۔ ایک تو یہ کہ فرماتے ہیں کہ میں امروہہ کے رہنے والے، امروہہ دلی سے 80 میل کے فاصلے پر، اب تو ماشاءاللہ ضلع ہے، اس وقت ضلع رامپور کی تحصیل ہوا کرتا تھا۔ جی تو جی ضلع مراد آباد یا رامپور، میں وہاں انڈیا کے حوالے سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں، اس لیے اس کے لیے معذرت۔ تو فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا، ابھی طالب علم تھا، فرماتے ہیں تقریباً 14 سال کے لگ بھگ عمر تھی، تو آپ فارغ و تحصیل ہوئے 16 برس کی عمر میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی زمانہ طالب علم کی بات ہے۔ اچھا، امروہہ تو آج بھی انڈیا میں ہے، وہاں ہندو مسلم اکٹھے رہتے ہیں، اور اس وقت تو ظاہر ابھی تک پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، پاکستان نہیں بنا تھا، میرے والد کے بچپن کی بات ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے سن 1913 میں، تو یوں کہیے کہ 13-14 برس کی بات تھی، تو لیٹ 20s کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک چوک پہ ایک جمگھٹا لگا ہوا ہے۔ اچھا، آج کل اگر کہیں رش لگا ہوا ہو تو ہماری چونکہ ایکٹیویٹیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں نا، فیس بک بھی ہے اور واٹس ایپ بھی ہے اور جناب ویڈیو گیمز بھی ہیں، اور ہم کہیں کوئی رش ہو تو ذرا کنی کترا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کی دلچسپی ان چیزوں میں ہوا کرتی تھی، ہاں بھئی کیا ہو رہا ہے ارد گرد سے، یعنی باخبر رہنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی تھیں۔ فرمایا کہ جمگھٹا لگا ہوا ہے، میں بھی گیا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ چوک پہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک ہندو پنڈت اور ایک مسلمان مولوی کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، اور پنڈت صاحب نے گھیرا ہوا ہے مولوی صاحب کو، کس طرح؟ ہاں مولوی جی یہ بتائیں آپ کے نبی جی نماز پڑھتے تھے؟ کہا جی ظاہر ہے، وہ ہمارے لیڈروں کی طرح تو نہیں تھے کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی تو ہمیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اچھا، تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں کوئی سورت فاتحہ ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں نماز میں، آپ کے نبی جی بھی پڑھتے تھے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جناب انہوں نے تو ہمیں نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھایا نا، نماز پڑھ کے بتائی کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، تو تبھی تو ہمیں نماز پڑھنا آئی، تو انہوں نے پڑھی تو تبھی تو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو ساری سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا کچھ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے؟ ان کا جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت بھی اگر چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی۔ کہ اچھا، تو آپ کے نبی جی نے آخری نماز کب پڑھی؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، ہمارے نبی جی نے نماز چھوڑی نہیں ہے کوئی، آپ کی حیات مبارکہ میں بھی جو بھی آخری نماز آئی ہے، آپ وقت آیا ہے آپ نے وہ نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو آخری نماز جو پڑھی ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی اور پوری پڑھی؟ کہا کہ بھئی اس کے بغیر بتایا نا نماز نہیں ہوتی، پڑھی۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ بھی پڑھی تھی انہوں نے؟ کہا بھئی بتایا نا پوری سورت پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا، ذرا مجمع کو آپ یہ اس آیت کا مطلب تو بتا دیں۔ تو مولوی صاحب نے بتا دیا کہ بھئی اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ اچھا، تو اب جناب وہ پنڈت نے آڈینس کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا کہ دیکھیں جی مولوی صاحب سے میں نے کچھ باتیں پوچھی ہیں، انہوں نے بتائی ہیں، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، انہوں نے فری ویل سے جواب دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے نبی جی آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، اس میں یہ آیت بھی پڑھتے رہے، اور اس آیت کا مطلب بھی انہوں نے خود بتایا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ تو اب مولوی جی یہ بتائیں آپ کے نبی جی کو سیدھا راستہ مل گیا تھا یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر مل گیا تھا تو آخری وقت تک مانگ کیوں رہے تھے؟ اور اگر نہیں ملا تھا تو جن کے نبی کو آخری وقت تک سیدھا راستہ نہیں ملا ان کی امت کو کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں مولوی صاحب کی ہوائیاں چھوٹ گئیں، پسینے چھوٹ گئے، وہ جناب حواس باختہ ہوئے، آئیں بائیں شائیں کچھ بات بن نہ پڑے۔ اب آڈینس کے اندر ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اب مسلمانوں بیچاروں کو سانپ سونگا ہوا ہے، کیا کریں؟ ہندو جو ہیں وہ ذرا جوش میں آ رہے ہیں، اب وہ بار بار مزہ لے رہے ہیں، پنڈت جی ہاں مولوی جی نبی جی نماز پڑھتے تھے نا، آخری وقت تک پڑھی نا، آخری وقت تک وہ سیدھا راستہ بھی مانگتے رہے، تو پھر سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں؟ ذرا بتائیں نا۔ اب ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لگتا یہ تھا کہ مسلمان کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا، تو سوائے لڑائی جھگڑے کے، خون خرابے کے اور کیا ہوگا؟ تو فرمانے لگے میں نے دیکھا تو میں ذرا آگے بڑھا، میں نے کہا پنڈت جی اگر اجازت ہو ایک بات میں پوچھ لوں آپ سے۔ سبحان اللہ، سبحان پنڈت جی نے دیکھا کہ ایک 13-14 سال کا نوجوان ہے اور اپنی دانش میں تو انہوں نے اس طرح
پھنسایا تھا کہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ان کا برخوردار تم کیا بات کرو گے, اگر ہمت ہو تو اپنے کسی بڑے ہوتے سوتے کو بلا کے لاؤ. ان کا نہیں, میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اچھا پنڈت جی اس وقت چونکہ بڑی ہائی ایئر میں تھے تو انہوں نے ذرا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کر لو بات, کیا بات کرنا چاہتے ہو. کہ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں, آپ پوچھ رہے ہیں نا آپ کے نبی کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا کہ نہیں, تو پہلے یہ تو پتہ چلے سیدھا راستہ ہے کیا, تبھی فیصلہ کر سکیں گے نا ملا تھا یا نہیں. تو پنڈت جی نے کہا بھئی یہ تو تم بتاؤ, تمہارے قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, تو تم کس کو سیدھا راستہ سمجھتے ہو, تم بتاؤ. تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے سیدھا راستہ. پنڈت جی نے ذرا توقف کیا, غور کیا, ہاں جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی ہوگا سیدھا راستہ. بات تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی غلطی نہیں, میں بھی مانتا ہوں جو راستہ منش کو بھگوان کی طرف لے کے جائے وہی سیدھا راستہ ہوگا. ابا جی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ پنڈت جی اب جواب تو میں دے رہا ہوں, اب اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کے عقیدے کا قصور ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا بھگوان تو یہاں چوک پہ رکھا ہو نا, تو آپ کا سیدھا راستہ تو یہاں کے ختم ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ. لیکن ہمارا اللہ تو ایسا نہیں ہے جو کہیں رکھا ہوا ہو, وہ تو لامتناہی ہے, لامحدود ہے, اس کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں ہے. تو آپ کا بھگوان جہاں رکھا ہے آپ کا سیدھا راستہ تو وہاں آ کے ختم ہو گیا. لیکن ہمارا اللہ چونکہ انتہا اور حد سے پاک ہے, وہ لامتناہی ہے, تو اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اللہ تو میرے نبی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا اپنی طرف مجھے ہدایت عطا فرما, سیدھا راستہ اپنا تک پہنچنے کا مجھے راستہ دکھا. جب ایک منزل پر پہنچتے ہیں تو اگلی منزل پھر آگے ہے. اللہ اکبر. اے اللہ اب مجھے اگلی منزل تک بھی ہدایت عطا فرما دے. پھر وہاں پہنچتے ہیں, پھر آگے اگلی منزل ہے, پھر اگلا درجہ ہے, پھر اگلا مرتبہ ہے. تو یہ دعا تو چلتی رہے گی کیونکہ وہ تو اس کی تو کوئی حد نہیں, اس لیے اس راستے کی بھی کوئی حد نہیں. اسی لیے ہمارے قرآن میں رب کائنات نے خاص طور پر یہ بتا دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہر آن مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے نا, سیدھے راستے کی طلب کر رہا ہے نا, میرے قریب قربت کی منزلیں طے کر رہا ہے نا, تو جب تو ہر آن مجھ سے قریب تر ہو رہا ہے تو تیرا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت بہت ماشاءاللہ ایمان افروز. اور اس گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ تحصیل علم اس واقعہ میں, تو وہ جو علامہ صاحب وہاں موجود تھے, ظاہر ہے وہ بھی چونکہ عالم دین تھے تو تحصیل علم تو وہاں بھی تھا, لیکن وہ جو فیضان نظر ہے وہ حضور غزالی زماں کے پاس بھی تھا, تو اس لیے وہ دونوں چیزیں مل کر تو یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہوا. اچھا حضرت, جیسے آپ نے فرمایا امروہہ کا ذکر ہوا, تو حضرت جب امروہہ سے یہاں تشریف لائے اور خاص طور پر ملتان میں, جنوبی پنجاب میں, تو یہاں پر جو یہ خطہ ہے یہ سرائکی زبان بولنے والوں کا خطہ ہے. اب حضرت چونکہ اعلیٰ علمی گھرانے سے ان کا تعلق, اور اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاندار علمی ادبی زبان جو ہے وہ اس وقت اہل زبان کے ہاں بھی اس طرح سے رائج نہیں ہے, تو اس گفتگو کے انداز کے ساتھ یہاں کے جو خطے کے لوگ تھے ان کو سمجھانے میں کوئی دقت کا سامنا ہوا ہو یا کوئی پریشانی, وہ کیسے یہ جو گیپ ہے یہ کیسے دور کیا حضرت نے؟ یہ جو بات آپ نے کہی یہ بہت اہم ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے ملتان میں, تو بظاہر یہاں پہ نہ کوئی زمین جائیداد ہے, نہ یہاں پر کوئی کاروبار ہے, نہ یہاں کوئی عزیز رشتہ دار رہتے بستے ہیں کہ بھئی ان کے پاس آ کے ٹھکانہ ڈھونڈ لیا, نہ یہاں پر رہنے والوں سے کوئی تعلق کوئی واسطہ ہے. تو بالکل جیسے ہم قصے کہانیوں میں پڑھتے ہیں نا کہ بھئی کسی بزرگ کو حکم ہوا کہ بھئی آپ فلاں جگہ چلے جائیں, اللہ اکبر, تو لگتا ہے ایسا کہ حکم کی بات تھی. تو ابا جی قبلہ جب یہاں تشریف لائے تو اس وقت حضرت مخدوم صدر الدین گیلانی علیہ رحمہ وہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشین تھے. تو اس وقت کے کچھ لوگوں سے بھی سنا, ابا جی قبلہ سے بھی سنا, لیکن یہ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ظاہر ہے دوسرے لوگوں نے بتائی کہ ابا جی قبلہ وہ حضرت مخدوم صدر الدین گیلانی صاحب ذرا مضطرب ہیں, ٹہل رہے ہیں اور چہل قدمی فرما رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آج ذرا یہ معمول سے ہٹ کر یہ رویہ کیوں ہے. کہ اتنے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان, کیونکہ ابا جی قبلہ جب تشریف لائے تو اس وقت تقریباً کوئی 24-25 سال عمر تھی آپ کی. اللہ اکبر. تو کہ ایک نوجوان آیا ہے, کرتا اور پاجامہ
زیب تن ہے، ترکی ٹوپی سر پہ ہے اور ہاتھ میں پانوں کی ڈبیا بھٹوا ہے، اور حضرت مخدوم صدرالدین گیلانی ان کو دیکھ کے وہ ان کے پیش قدمی فرماتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور شفقت فرماتے ہیں، اور پھر کبھی کسی کو اپنے ساتھ اپنی مسند پہ نہیں بٹھاتے تھے، اس وقت اس نوجوان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے سبحان اللہ، ہیں، یہ شفقت کی سبحان انتہا ہے، اور پھر رہائش کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ اب ابا جی قبلہ جب یہاں آئے تو اس انداز سے آئے جیسے میں نے عرض کیا، اب یہاں پر کرائے کے ایک مکان میں آپ نے رہائش رکھی، اور وہاں پر اس کی آج کل تو اب ڈرائنگ روم اور سٹنگ روم اور سو مینی ٹرمینالوجیز وہ یوز ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ بیٹھک کا لفظ استعمال زیادہ ہوتا تھا، تو ایک چھوٹی سی بیٹھک میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ وہاں پر علماء کی محافل کے اندر آپ نے اپنا مقام بنایا، اور اتنا مقام بنایا کہ الحمدللہ علماء جو ہیں وہ آپ کو سننے کے لیے تشریف لانے لگے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کل تو اردو ہماری قومی زبان ہے نا، جی بے شک، تو لوگ بے شک یہ سب کہتے ہوں کہ جی ہمیں دیہات میں اردو سمجھ نہیں آتی، لیکن ماشاءاللہ ٹی وی پر اردو ڈرامے وغیرہ تو سبھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس وقت ایک تو اردو ہی ایلین لینگویج تھی یہاں کے لیے، جی، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس کا علمی رتبہ، جب علم کی زبان ہو تو وہ تو اور زیادہ اس کی اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز ایسی ہو جاتی ہیں ایک عام آدمی کے اردو بولنے والے کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ تو یہاں پر خاص طور پر آپ کے سوال کے پس منظر میں ایسا ہوتا تھا کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب جہاں تقریر فرماتے تھے عوام کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اللہ اکبر، اچھا عوام سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ بڑے غور سے بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں اور نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر سمجھتے بھی ہیں؟ ان کا کہ نہیں ہمیں سمجھ تو نہیں آتی، جب وہ ذرا جوش میں آ کے بولتے ہیں نا ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی اچھی بات کر رہے ہیں، تو ہم پھر جوش میں آ کے ہم بھی نعرے لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تو تفہیم کی بات تھی، لیکن علماء کی محافل کے اندر اپنا مقام انہوں نے اس طرح جمایا، اور میں عرض کروں گا کہ یہاں پر چونکہ آج کل تو صورتحال پتہ نہیں کیسی ہوگی کیسی نہیں، مجھے کسی کو برا نہیں کہنا اور کسی پر تنقید بھی نہیں کرنی، لیکن اس وقت ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح یہاں پہ استقبال کیا گیا، جس طرح پذیرائی کی گئی اور جس طرح ان کو محافل میں مدعو کیا گیا، بھئی دور دراز دیہاتوں کے اندر جہاں پہ لوگ ٹھیٹھ سرائکی، اس وقت تو پنجابی کا بھی چلن نہیں تھا یہاں پہ، اس وقت تو صرف سرائکی ہی سمجھی جاتی تھی، ملتانی سرائکی، تو ٹھیٹھ دیہاتی علاقے میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، اور ان کا تعارف کرا رہے ہیں یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کے وہ ہستیاں جن کو لوگ پہچانتے تھے اور جانتے تھے، تو ابا جی قبلہ کو عوام سے متعارف کرانے میں ان لوگوں کا کام ہاتھ تھا یقیناً، اور ان ہستیوں نے ابا جی قبلہ کا تعارف کرایا، اور پھر جب ان کے زہد و تقوی اور علماء میں ان کے وقار و مقام کو جب لوگوں نے دیکھا تو پھر ان کے دلوں میں جگہ بنتی گئی، اور ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں تک زبان کا تعلق ہے وہ تو چونکہ جس نے بھی کوشش کی وہ کیا کہتے ہیں بھجی ترٹی ان سے اردو ہی میں بولنے کی کوشش کی، تو اس لیے ان کو سرائکی ملتانی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت تک بھی وہ سرائکی سمجھ تو لیتے تھے، ظاہر ہے اتنا عرصہ انہوں نے یہاں پہ گزارا، لیکن سرائکی اور ملتانی بولنے پر ان کو قدرت نہیں تھی، تو یہ کہیے کہ اللہ نے چونکہ ان کے ذریعے یہاں پر لوگوں کو راستے دکھانے تھے تو لوگوں کے دلوں میں بھی ان کو جگہ عطا فرمائی، اور پھر عوام وہ تک پہنچنے کے لیے علماء اور مشائخ کو ذریعہ بنایا۔ بہت خوب، اور یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جو تلامذہ ہیں اور جو ان سے اخذ فیض کرنے والے لوگ ہیں ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں ماشاءاللہ وہ خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں علماء کی، مشائخ کی، تو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ تحریر کے فن میں ماہر ہیں تو پھر وہ تقریر میں اس طرح سے ماہر نہیں ہوتے، اور اگر تحریر و تقریر دونوں میں ان کو ملکہ حاصل ہو تو پھر وہ علم تصوف میں، روحانیت میں ان کا وہ درجہ اور رتبہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم حضور غزالی زماں کی ذات کو دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت کو، تو تحریر، تقریر، تصوف، طریقت اور جو علمی ظواہر پارے ہیں اور جو عقلی دلائل ہیں، یعنی جس میدان میں بھی، منطق میں جس میدان میں بھی ان کو دیکھتے ہیں، بطور مدرس دیکھتے ہیں، بطور فقیہ دیکھتے ہیں، تو ہر میدان میں ماشاءاللہ آپ با کمال نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہمہ جہت شخصیت ہونا ہے، اس کے حوالے سے یعنی یہ اخذ فیض کیسے ان کی زندگی میں آیا، اور اس کے کیا اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہمارے لیے بھی ایک مسٹری ہے آج تک، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے
ان کاموں کے لیے ان میں سے ایک کام ہم لے کے چلتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس کو پورا کرنے کے لیے. اور وہ تدریس بھی فرما رہے ہیں. جامعہ انوار العلوم آپ دیکھیے بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ تقریر کی طرف نکل گئے اور ان کا ہر وقت پروگرام ہو رہا ہے تو ان کے ادارے جو ہیں وہ پھر اجڑ جاتے ہیں، وہاں پر وہ رونق نہیں رہتی. یہ ایک تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. لیکن جامعہ انوار العلوم جس طرح چلا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں وہاں پر درس و تدریس کو فوقیت دی ہے. حد یہ ہے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں جب وہ اپنی علالت کی وجہ سے گھر سے جامعہ انوار العلوم تک جانا ان کے لیے دشوار ہوتا تھا، تو اس وقت وہ طلباء کو بلا لیا کرتے تھے گھر پہ، ناغہ نہیں کرتے تھے. بلکہ ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ابا جی قبلہ پر کوئی وصال سے تقریباً کوئی 1.5 برس پیشتر بہت شدید اٹیک ہوا، اور اتنا شدید اٹیک ہوا کہ وہ اس وقت چند منٹ کے لیے تو آپ کی سانسیں بھی معدوم تھیں. اور وہ جب ہوش میں آئے تو مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ جب وہ ملنے کے لیے آیا، پوچھا کہ حضرت وہ کیا معاملہ تھا. انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، یہاں پہ لوگ کہتے ہیں چند منٹ تھے، وہاں تو لگتا تھا کہ کئی برس تھے. اللہ اکبر. بہرحال تو ایسا شدید اٹیک اور بیماری کا حملہ تھا کہ سانسیں تک معدوم ہو گئی تھیں. لیکن جب وہ ریکور ہوئے تو اب ذرا سوچئے کہ اس وقت ان کی علالت کی شدت کی نوعیت کیا ہوگی. ہاسپٹل میں تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹے یہ ہمارے یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا یہ بہت شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں، ہمیں ہر طرح کی سہولت دے دیتے ہیں، تو بیٹے ان سے کہو کہ اگر یہ برا نہ مانے تو یہاں پر باہر ذرا برآمدے میں طلباء کو بلا کے یہاں ان کو درس دے دوں. اللہ. یعنی درس و تدریس سے ان کے شغف کا محبت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کا یہ ان کا انداز تھا. اسی وجہ سے وہ جامعہ انوار العلوم بھی پھلتا پھولتا رہا، اور وہ نامور شخصیات جو ان کے تلامذہ میں ہیں وہ انہوں نے کسب فیض کیا. اور پھر اس کے ساتھ تصنیف بھی. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو ان کی مشہور کتابیں ہیں تو وہ اسی دور کے اندر زیادہ تحریر فرمائی، اور تقریر بھی، تصنیف بھی، تحقیق بھی، تدریس بھی. یہ اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پہلو، ایک اور شاید اس کی طرف توجہ نہ ہو، وہ تنظیم ہے. اہل سنت کی جتنی تنظیمیں آج آپ کو نظر آئیں گی ان سب کی بنیاد میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جمعیت علماء پاکستان جو ہماری ایک وقت تھا کہ اہل سنت کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی نمائندہ تنظیم تھی، اس کی بنیاد 1948 میں پاکستان بننے کے صرف 1 سال کے بعد یہی جامعہ انوار العلوم ملتان میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، ان کی دعوت پر. اور آج تک وہ کتابیں ظاہر ہے کہ موجود ہیں جس میں ان کے اس خط کا بھی حوالہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے باقی لوگوں کو بلایا تھا اور جمع کیا تھا. تو یہاں پہ علماء مشائخ کا جمع غفیر ہوا اور اس کے اندر JUP کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پہلا ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا. اور اس کے پہلے صدر وہ غازی کشمیر حضرت مولانا ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے. تو پھر اسی طرح جماعت اہل سنت پاکستان، اس کی بنیاد بھی میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، جس کے تحت سنی کانفرنسز بھی ہوئیں اور اہل سنت کا مذہبی تشخص اجاگر ہوا. اور خاص طور پر ان دنوں میں جب سیاسی طور پر پابندی لگا دی گئی سیاسی تنظیموں پر، تو اس وقت مذہبی حوالے سے کام کرنے کی ضرورت تھی، تو جماعت اہل سنت وہ سامنے آئی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ تبلیغ کے میدان میں اہل سنت کی نمائندہ تنظیم کہلاتی ہے. تو اس کی بنیاد میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد درانی اور مولانا ارشد القادری علیہ رحمہ، وہ انڈیا سے ان کا تعلق تھا. تو یہ 3 ہستیاں بیٹھی تھیں اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور محترم مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ اس وقت ماشاءاللہ اس کے روح و رواں ہیں، تو ان کو اس وقت یہ انجمن طلباء اسلام میں یہ کام کرتے تھے، تو ان کو وہاں سے بلا کر اور ان بزرگوں نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی اور انہوں نے خوب نبھایا الحمدللہ. سبحان اللہ. اسی طرح ATI انجمن طلباء اسلام، اس کی جو اساسی جو اجلاس ہیں، اور اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو پہلے رکن وہ صدر وہ حاجی حنیف طیب صاحب ATI کے، وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. جی بے شک. یعنی میں یہ بتا رہا تھا کہ تنظیمی کام تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. بے شک ایسے. لیکن وہ ادارے بھی چلا رہے ہیں، تدریس بھی فرما رہے ہیں، تحقیق بھی فرما رہے ہیں، تصنیف بھی فرما رہے ہیں، اور جناب تقریر کے لیے ان کو کوئی وقت فارغ نہیں ملتا اور مسلسل سفر میں ہیں، اور اس کے ساتھ تنظیمی امور کو بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ تمام کام انہوں اکیلوں نے کیسے کر لیے،
بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے نا وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ پھر کام ہو جاتے ہیں ان سے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اسی سے متعلقہ سوال ہے، اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ ہمارے لیے خود مسٹری ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ بات ایک جاننے کی ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مشائخ کی اولاد ہوتی ہے، کہنا نہیں چاہیے، اللہ لفظوں کی کمی کوتاہی معاف کرے، لیکن وہ اس وقت محاورہ وہی ذہن میں آ رہا ہے، چراغ تلے اندھیرا والی بات، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشائخ کی اولاد اس طرح سے اخذ فیض نہیں کر پاتی، جبکہ جب ہم حضور غزالی زماں کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو کثرت سے اولاد بھی دی، اور ہر ایک فرزند جو ہے وہ الحمدللہ فرزند ارجمند تابندہ روشن ستارہ ہے، اور اپنے زہد علم عمل میں ماشاءاللہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس میں بتانے والی بات نہیں ہے۔ تو اتنی ہمہ جہت مصروفیات کے بعد اپنی جو اولاد کی تربیت ہے اس کے لیے وقت نکالنا اور ان کی تربیت کرنا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس حوالے سے آپ کوئی ایسی یادگار چیز بھی ہمارے سامنے رکھیں جو ہمارے لیے رہنمائی بنے، مینار نور بنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ دیکھیں، گزارش ہے کہ تربیت جو ہے اس میں باپ کے ساتھ ماں کا کردار، بلکہ ماں کا کردار اس لیے زیادہ اہم ہوتا ہے کہ وہ تو گھر میں ہوتی ہے نا ماں باپ۔ جی بے شک۔ اب ہمارے والد گرامی اب جس طرح وہ ان مصروفیات میں رہتے ہوں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر میں کتنا وقت دے پاتے ہوں گے۔ جی بے شک۔ لیکن ایک خصوصیت یہ تھی کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں ہوتے تھے تو وہ اتنی بھرپور توجہ دیتے تھے، اور گھر میں یعنی اس وقت پھر ان کو کسی اور سے غرض نہیں ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو یعنی کم وقت جو ہے وہ اتنا بھرپور ملتا تھا کہ وہ پھر باقی چیزوں کی ایک طرح سے تلافی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں ایک چھوٹی سی بات کروں تو شاید اس سے مزید رہنمائی ملے۔ میں اسکول کالج میں پڑھتا تھا، اور شروع میں نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، اور جو آج کل کے ینگسٹرز وغیرہ کے جو حلیہ ہوتا ہے اور جو طور طریقے ہوتے ہیں کچھ ان میں اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی رنگا گیا تھا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ میں غالباً انٹر کر چکا تھا، تو اس وقت صرف آج کل تو ہر گھر میں اے سی وغیرہ کا چلن ہے، اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، تو کھینچتان کے صرف ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک اے سی لگا دیا تھا، اور دوپہر میں جیسے ہوتا تھا سب بچے وغیرہ وہیں اسی کمرے کے اندر وہ فرشی نظام ہوتا تھا، صرف ابا جی قبلہ کے لیے بیڈ تھا، تو وہاں پہ ہم لیٹ جاتے تھے تاکہ ذرا دوپہر کی گرمی سے بچاؤ ہو جائے۔ تو میں بھی اس طرح لیٹا ہوں، دوپہر کا وقت ہے، اور ابا جی قبلہ میری والدہ سے اماں حضور سے بات چیت کر رہے ہیں، اور خیال ہے کہ شاید میں سو رہا ہوں۔ تو میری والدہ جو ہیں والد گرامی سے کہتی ہیں کہ آپ یہ حامد کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ داڑھی رکھے، اور یہ کس خاندان کا ہے اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ ہاں بیگم داڑھی تو یہ رکھ ہی لے گا، میرا بیٹا ہے، مجھے پتہ ہے اس نے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا، لیکن صرف میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے کہنے پہ داڑھی رکھے گا تو اس کو داڑھی رکھنے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو اس کو اپنی نیت سے اپنے ارادے سے داڑھی رکھنے کا ہوگا، تو اس لیے میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کو اپنی تربیت پر اعتماد بھی تھا کہ ٹھیک ہے ہم اسکول کالج میں جا رہے ہیں اور جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کوئی بھٹکیں گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے، اور پھر اللہ نے اسکول کالج میں جانے کی وجہ سے، اس تربیت کی وجہ سے ہمیں اس میدان کے اندر جو فائدہ ہوا، اور اس کا ہی اثر ہے یہ غالباً کہ پھر ہم جب بولتے ہیں تقریر کے اندر وہ اسکول کالج کی جو ٹریننگ ہے اس کا عکس نظر آتا ہے۔ تو آج کل کے ماشاءاللہ پڑھے لکھے حلقوں کے اندر ہماری بات کو ذرا زیادہ غور سے سنا جاتا ہے ان علماء کے مقابلے میں جنہوں نے یہ ماحول نہیں دیکھا، حالانکہ وہ بات زیادہ وقی کرتے ہوں گے، زیادہ وزنی بات کرتے ہوں گے، لیکن وہ بات کرنے کا انداز کا فرق پڑتا ہے نا، تو اس میں یقیناً ہمیں بہت سہولت ملی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا، اسی حوالے سے جب کوئی شخص جو ہے وہ علم و تصوف میں، طریقت میں بھی امامت کے رتبے پہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اس سے روحانی طور پر اخذ فیض کرتے ہیں اور ایک سلسلہ ہوتا ہے باقاعدہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس شخصیت کا وصال ہوتا ہے تو بعد میں اگر ان کے 2 فرزند ہیں تو 2 آستانے ہیں، 4 فرزند ہیں تو پھر 4 ہیں،
تو الحمدللہ پاکستان میں ایسے گھرانے ہیں جہاں باہمی محبت، اتفاق، اتحاد ہے، لیکن اس میں اگر ہم کوئی مثالی گھرانہ دیکھیں تو وہ الحمدللہ حضور غزالی زماں کا گھرانہ ہے کہ جہاں پر جانشین حضور غزالی زماں سے بھائیوں کی محبت اور پھر تمام بھائیوں کی آپس میں محبت ہے، کوئی یعنی ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھرانہ ہے. تو یہ جو باہمی نظم ہے، ضبط ہے، اتفاق و اتحاد ہے، یہ خوبصورتی کیسے اس گھرانے میں آئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے آپ نے کہا کہ تصوف سے اور روحانیت سے جو شغف تھا وہ تو اچھا، لیکن ان کی جو علمی وجاہت تھی تو اس کے سامنے وہ ان کی جو کرامتیں تھیں وہ زیادہ ابھری نہیں. اللہ اکبر. اچھا، کرامتیں بیان کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جی بے شک. اور اگر چلیے کہنے کو ایک میں بھی اس میں اپنا حصہ بھی ڈال دوں. میں نے جب بی اے کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے یونیورسٹی ٹاپ کی، یہی بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی سے. ماشاءاللہ. تو یونیورسٹی ٹاپ کرنے کے بعد پھر اس وقت حکومت کا ایک پروگرام تھا، کلچرل ایکسچینج پروگرام کینیڈا کے ساتھ. یہاں پھر کچھ اسٹوڈنٹس جاتے تھے کینیڈا میں، وہ وہاں پر کینیڈینز کے ساتھ ان کے پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہتے تھے اور وہاں پہ ان کا کلچر سیکھتے تھے، ان کی تہذیب، ان کا رہن سہن دیکھتے تھے اور ساتھ ہی اسکول کالج وغیرہ میں تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. اسی طرح کینیڈا کے کچھ اسٹوڈنٹس یہاں آتے تھے اور یہاں پر جو اچھی فیملیز ہیں ان کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا پینگ گیسٹ کے طور پر، وہ یہاں رہتے تھے اور یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اس سال جس سال میں نے یونیورسٹی ٹاپ کی، پہلی دفعہ گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ اپنے چہیتوں کو نوازنے کی بجائے جو یونیورسٹیز کے ڈگری ہولڈرز ہیں، وہ پوزیشن ہولڈرز ہیں، ان کو ہم بھیجیں. تو پورے پاکستان کی یونیورسٹی کے پوزیشن ہولڈرز کو بلایا گیا اسلام آباد میں، ان کے انٹرویوز ہوئے اور الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں بھی پہلی پوزیشن میں نے حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اب جناب وہ ہو گیا کہ ہم نے کینیڈا جانا ہے اور وہاں پہ انٹرویوز ہو گئے اور ہم سے پاسپورٹ وغیرہ لے لیے گئے اور تمام ارینجمنٹس ہو گئیں اور میں جناب واپس آیا اور بتایا کہ جی اب وہاں پہ ویزا وغیرہ لگ رہا ہے اور فلاں دن مجھے روانہ ہونا ہے اور وہاں پہ کینیڈا کے اندر اتنی سردی ہوتی ہے اور وہاں پہ ایسا ماحول ہے اور یہاں سے مجھے یہ چیزیں لے کے جانی چاہیے اور فلاں فلاں، اور اخراجات کی بات تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے سلسلہ اور ہم پینگ گیسٹ کے طور پہ رہیں گے، یہ وہ فلاں فلاں. اب جناب ہم نے پیکنگ ویکنگ کر لی، وہ گرم کپڑے اور جو بھی چیزیں ہو سکتی تھیں ہم نے کر لی. اب شام کو ہم اس وقت تو ڈومیسٹک فلائٹس پہ اتنا زیادہ نہیں تھا، ٹرین پہ زیادہ سفر کرتے تھے. شام کی ٹرین سے ہم نے روانہ ہونا تھا، اگلے دن چکلالہ سے ہماری فلائٹ تھی. اب وہ میرے جانے میں 2-3 گھنٹے ہوں گے اور میں گھر والوں کے ساتھ جیسے الوداعی گپ شپ کر رہا ہوں تو اس وقت بھائیان قبلہ نے، حضرت قبلہ صاحبزادہ سید مظہر سید کاظمی صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ بھئی تم جا تو رہے ہو اور یو آر ویری انتھوزیاسٹک، بڑے جوش و خروش میں ہو، ظاہر ہے کہ اب بی اے پاس کر کے اس طرح جانے کا موقع مل رہا ہے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ ابا جی قبلہ تمہارے جانے پہ دل سے راضی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اچھا، اب یہ عجیب بات ہے، اگر اس طرح کسی نوجوان کو ایسے مرحلے پر جب چند گھنٹوں کے بعد اس کی ٹرین ہے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ میرے والد دل سے راضی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ جا کے منت سماجت کرے گا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں جی آپ دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کرنے مہربانی کریں اور جناب دعا کریں یہ وہ، اور ویسے بھی ہمیں ان سے دعائیں کی طلب ہوتی تھی. لیکن اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملہ تھا. میرے ذہن میں فوراً آیا کہ جب وہ میرے جانے پہ اس طرح راضی نہیں ہے تو میں کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ اکبر. تو میں نے ابھی ابا جی قبلہ سے جا کر تصدیق بھی نہیں کی، مجھے بھائی قبلہ نے فرمایا تو میں نے تصدیق کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ میں نے پہلے جو وہاں پہ کوآرڈینیٹر تھے اسلام آباد میں جو کہ ہمیں لک آفٹر کر رہے تھے ان کو رنگ کیا اور ان سے کہا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. وہ ذرا ناراض بھی ہوئے کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے، اس وقت جبکہ اگر آپ نے نہیں جانا تھا پہلے بتاتے تھا کہ آپ کی سیٹ پر ہم کسی اور کو بھیج دیتے، اور اب آپ بتا رہے ہیں آپ گویا نقصان کر رہے ہیں یہ وہ. میں نے کہا اب جو کچھ بھی ہے بھائی میں تو نہیں جا سکتا، میں معذرت خواہ ہوں. اب ظاہر ہے کہ مجھے یہاں سے کان سے پکڑ کے تو نہیں لے جا سکتے تھے وہ. ان کا ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی. انہوں نے غصے میں فون بند کر دیا. میں ان کو فون کرنے کے بعد پھر گیا ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں. وہ اپنے بیڈ پر تشریف فرما ہیں، ذرا اداس ہیں اور ایسی ایک کیفیت ان پر ہے. میں گیا، مجھے دیکھا تو ذرا ہلکی سی مسکراہٹ آئی. میں نے کہا ابا جی میں کینیڈا نہیں جا رہا. اچھا بیٹے آپ نے اب ارادہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لو چلے جاؤ. میں نے کہا نہیں ابا جی میں نہیں جا رہا، میں نے ان لوگوں کو فون کر دیا، بتا دیا ہے کہ میں نہیں جا رہا. اللہ اکبر. یہ سن کے وہ بہت خوش ہوئے، مجھے لگا لیا اپنے سینے سے، مجھے بہت پیار کیا اور فرمایا کہ بیٹے میں
کیوں راضی نہیں تھا تمہارے جانے پہ؟ صرف اس لیے کہ ابھی آپ کو نہیں پتا. اچھا یہ باتیں ہمیں بعد میں معلوم ہوئی جب باقی دنیا میں ہم گئے. کہا کہ بیٹے میں یہ سوچتا تھا کہ آپ وہاں جا رہے ہو, آپ کو کیا پتا آپ کون سی چیز کھا رہے ہو, وہ حلال ہے یا حرام ہے. اللہ اکبر. اور آج کل حلال حرام کا جس طرح چکر ہوتا ہے, اور جب ہم پیئنگ گیسٹ کے طور پر کینیڈینز کے ساتھ رہتے تو پھر تو یہ مسئلہ اور زیادہ سنگین ہونا تھا نا. بے شک. تو ان کا کہ بس اتنا مجھے خیال تھا کہ بیٹے آپ کو پتہ نہیں کوئی حلال چیز ملے گی کھانے کی یا نہیں, لیکن اب آپ نے میری خوشنودی کے لیے آپ نے ایک ملک سے انکار کیا نا, اب بیٹے آپ ساری دنیا گھومو گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اس طرح میں اور اچھا اس سے پہلے بی اے میں یونیورسٹی ٹاپ کرنے کے حوالے سے وہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. میں پہلے انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا, اور وہاں پہ میں نے ریئلائز کیا, کوئی 3-4 سیمسٹرز گزرے, اور اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو لٹریری آدمی ہوں, میں تو دوستوں کی دیکھا دیکھی سائنس سبجیکٹس لے کے یہاں پہ آ کے پھنس گیا, تو میں کیا کروں, ساری زندگی یہ غلط فیلڈ میں گزارنا یہ تو بڑا عذاب ہوگا میرے لیے. تو میں نے ابا جی قبلہ سے پوچھا کہ ابا جی میں اس طرح سائنس میں آ گیا ہوں, لیکن یہ میرا فیلڈ نہیں ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوڑ دوں یونیورسٹی. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹے یونیورسٹی چھوڑ دو, لیکن پڑھائی مت چھوڑنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں جناب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی چھوڑ کے واپس آیا گھر, اور اس وقت جیسے ہوتا ہے آنے کے بعد کچھ سکھ کا سانس لیتا ہے آدمی, تو مہینہ ایک اس طرح گزر گیا. لیکن جب خیال آیا پڑھائی جاری رکھنی ہے, پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بی اے کے امتحان میں 1.5 مہینہ باقی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا اچھا چلو داخلہ تو بھریں. اب جناب داخلہ بھر دیا پرائیویٹ کا, اور یہ سوچا کہ بھئی بائی پارٹس امتحان دے دیا جائے, کیونکہ آرٹس تو پہلے پڑھی نہیں, تو اب 1.5 مہینے میں کیا ہوگا. تو میں گیا ابا جی قبلہ کے پاس کہ جی میں آپ کے فرمان پر پڑھائی تو جاری رکھ رہا ہوں, بی اے کا امتحان دے رہا ہوں, لیکن چونکہ یہ سبجیکٹس پہلے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو میں بائی پارٹس ایگزام دوں گا. تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹے آپ بڑے ذہین ہو, مجھے پتہ ہے, بس آپ ایسا کرو کہ جو وقت رہ گیا ہے نا یہ ذرا صحیح طرح محنت کرو, اور یاد رکھو جو محنت کرتے ہیں وہ ٹاپ کرتے ہیں, اور جو نہیں کرتے وہ ٹاپتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں نے اپنے اکیڈمک کیریئر میں جتنی محنت اس 1.5 مہینے میں کی کبھی نہیں کی تھی, لیکن جب نتیجہ نکلا تو پتہ چلا میں یونیورسٹی ٹاپ کر گیا. اللہ اکبر. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے پتا تو پہلے دیا تھا, لیکن وہ کرامت کا اظہار بھی اس طرح ہوتا تھا کہ وہ کرامت لگتی نہیں تھی. تو ان کا جو علمی وجاہت تھی اس میں ان کے جو روحانی کرامتیں اور یہ چیزیں تھیں یہ دب کے رہ جاتی تھیں. یہ صورتحال تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شاندار بات. اچھا معاف کیجیے, جو آپ نے جو بات کی تھی وہ رہ گئی کہ ہم بھائیوں میں جو باہم پیار محبت اتحاد اتفاق. دراصل بات یہ ہے کہ میں تو اپنی بات کروں گا, باقی بھائی تو اپنی بات تو خود بتائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر کچھ عزت ملی ہے تو میرے باپ کے نام کی وجہ سے ملی. اللہ اکبر. تو لوگ اگر مجھے عزت دے, اگر کوئی میرے ہاتھ پہ آ کر بیعت کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ اسے حامد سعید کاظمی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے, نہیں بلکہ اسے حضور غزالی زماں کے سلسلے میں جڑنا ہے اور داخل ہونا ہے. سبحان اللہ. تو جب اس سلسلے کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے تو اس سلسلے کو میں نقصان پہنچانے کا کیسے سوچ سکتا ہوں. اللہ اکبر. اور میرے بڑے بھائی جان قبلہ میرے والد کی جگہ ہے, ان کی مسند پہ بیٹھے ہیں, تو سبحان اللہ سجادہ نشین وہ ہیں, اور ابا جی قبلہ نے خلافت ہمیں عطا فرمائی, لیکن سجادہ نشین وہ ہیں, اور اسی حوالے سے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں الحمدللہ ان کا سعادت مند بنایا, یہ اس کے کرم کی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک کی خوبصورتی سلامت رکھے. جو یہ جو خوبصورتی گھر میں بھائیوں میں نظر آتی ہے, حضرت کی شخصیت کا یہ اعجاز ہے کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان علمی مقام میں اس مرتبہ پر ہوتا ہے تو جو معاصر علماء ہوتے ہیں وہ اس کو پروفیشنل جیلسی کہہ لیں یا آپ اس کو کوئی نام دیں, تو جو معاصر علماء ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی رویوں کا سامنا ہوتا ہے. لیکن جو ہم جانتے ہیں وہ یہ کہ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ ملک بھر بلکہ جہاں جہاں عالم اسلام میں ان کا فیض گیا تو وہاں علماء سے ان کو پذیرائی ہی ملی, محبت ملی, عزت ملی, اور ایک باہمی الفت محبت علماء کے درمیان. تو یہ جو ان کی شخصیت کا یہ ایک اور پہلو ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اس چیز سے بھی محفوظ رکھا اور ایک محبت اور اخوت کا ان کو ذریعہ بنایا. تو اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسا. اس کی اصل وجہ جو ہے وہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع تھے ان کے ساتھ. سبحان اللہ. وہ جس طرح یعنی اپنے طالب علموں کو, جیسے آج کل ہوتا ہے نا میڈیکل کالجز میں جس نے داخلہ لے لیا تو اس کو ڈاکٹر کہہ کے بلانا شروع کر دیتے ہیں, تو میرے والد گرامی نے یہ چلن اختیار کیا کہ جو بھی طالب علم آیا جامعہ میں اس کو مولانا کہہ کے بلانا شروع کر دیا. سبحان اللہ.
اب طالب علم کو غزالی زماں جیسی ہستی مولانا کہہ کے بلا رہی ہو تو ذرا سوچئے کہ پھر باقی جو علماء ہوں گے ان کے لیے ان کی عزت و توقیر کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کبھی کسی سے اچھا بلکہ اگر کہیں علمی اختلاف بھی ہوا، علمی اختلاف علماء میں ہوتا ہی ہے، جی بے شک، علمی اختلاف بھی ہوا تو اس کو کبھی ذاتی تنقید کا سبب نہیں بنایا۔ ایک دفعہ ایک بہت بزرگ ہستی حضرت قبلہ مولانا ابوالفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لائل پور اب فیصل آباد ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ایک وقت وہ تھا، آج کل تو ماشاءاللہ ہم القاب و آداب میں بہت فیاض ہو گئے ہیں نا، تو جب کسی نام لینا شروع کریں حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ القرآن، فلاں فلاں، تو پتہ نہیں چلتا کس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ جب شیخ الحدیث کی ترکیب بولی جاتی تھی تو ایک ہی ہستی کا تصور آتا تھا ذہن میں، وہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو کچھ علمی اختلاف ہوا، تو علمی اختلاف کی وجہ سے ایک دفعہ ابا قبلہ کے سامنے بھی، یعنی ایک ہی واقعہ ادھر بھی ہوا اور ادھر بھی ہوا، ایک کسی شخص نے ابا قبلہ کے سامنے، کسی اور شخص نے حضرت مولانا سردار احمد صاحب کے سامنے ذکر کیا، یعنی ابا کے سامنے ان کا، ان کے سامنے میرے والد کا، اور ذرا ہلکے انداز میں کیا، تو دونوں شخصیات نے ڈانٹ دیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں پتہ نہیں کس ہستی کا ذکر کر رہے ہو، کس ان کا علم کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ تو جب آپ تواضع سے کام لیں گے، انکسار سے کام لیں گے، دوسرے علماء کی عزت کریں گے، توقیر کریں گے، تو پھر آپ سے حسد کوئی کیوں کرے گا؟ ہاں کوئی للہیت کی وجہ سے بغض اور حسد رکھے تو ایک علیحدہ بات ہے، تو ورنہ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ کہ ابا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے طلباء کو اور اپنے شاگردوں کو جس طرح دوسروں کے احترام کی تلقین کی، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو۔ جب سن 78 میں ملتان میں سنی کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس وقت پاکستان کی جتنی بڑی بڑی درگاہیں سب کے سجادہ نشین تشریف لا رہے تھے، جتنے علماء ہیں سب تشریف لا رہے تھے، تو میرے والد گرامی اپنے گھر پہ کتب خانے میں، اپنی لائبریری میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت باؤجی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف سے، حضرت قبلہ خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ سیال شریف سے یہ تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ ان حضرات کو ابا قبلہ نے اپنی مسند پیش کی، لیکن ان دونوں حضرات نے مسند پہ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، اور ابا قبلہ ان کے سامنے مسند پر بیٹھتے، یہ ان کی تواضع کے خلاف تھا، اس لیے تینوں بزرگ وہ مسند چھوڑ کے نیچے قالین پہ بیٹھے۔ اچھا، اتنے میں ایک شخص آیا، ملتان کا ایک اچھا صنعت کار، تو وہ آیا، پتہ چلا کہ جی وہ صاحب ملنے آئے، ابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی بلا لو۔ ہاں جی کیسے آئے؟ جی میں نے مرید ہونا ہے آپ کا۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا ارے سبحان اللہ، آپ مرید ہونے آئے ہیں، آپ کی خوش نصیبی، شہنشاہ گولڈا تشریف فرمائے، یہ ایسا موقع کب ملتا ہے، چلیں جلدی سے مرید ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت باؤجی قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی میرا تو پیر خانہ موجود ہے، حضرت قبلہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ حضرت کی بیعت کرو، میرے پیر ہیں۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت قبلہ خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو کون بڑا بزرگ ہے کون نہیں ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، تم آئے تھے کاظمی صاحب کی بیعت کرنے تو تم کاظمی صاحب کی بیعت کرو، کیونکہ تمہارے دل نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ آج کل ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی ذرا بڑا آدمی ہو، ذرا کوئی امیر کبیر شخص ہو، کسی طرح گھیر گھار کے اپنا مرید کر لیں، اور یہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک صنعت کار آیا ہے اور یہ بزرگ ایک دوسرے کی طرف بھیج رہے ہیں کہ بھئی تم ان کے بیعت کر لو، تو ایسے میں پھر حسد کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شاندار ماشاءاللہ۔ اچھا، اس حوالے سے جیسے انوار العلوم کا ذکر ہوا کہ اس زمانے میں جب انوار العلوم کا قیام عمل میں آیا، اور الحمدللہ آج جو ہے انوار العلوم وہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید عزتوں سے نوازے، وہ پھل پھول رہا ہے، تو انوار العلوم کے قیام کے حوالے سے اور آج الحمدللہ انوار العلوم اس وقت جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جس عزت سے نوازا ہے، تو اس حوالے سے ذرا ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا تعارف فرما دیں۔ دراصل یوں ہے کہ جب میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ملتان میں تشریف لائے، اور میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بیٹھک میں طلباء کو پڑھانا شروع کیا، اور اس وقت مولانا خدا بخش اظہر شوجاباد کے، اور مولانا منظور احمد صاحب فیضی، مولانا خورشید احمد صاحب فیضی ظاہر پیر کے، یہ اس جیسی شخصیات جو تھیں وہ ابا قبلہ سے کسب فیض کر رہی تھیں، تو کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، بس بیٹھک پر ابا قبلہ پڑھا دیا کرتے تھے جو پڑھنے آتا تھا، تو تقاریر کا سلسلہ جاری تھا۔ اس شریف کے علاقے میں ایک جگہ ہے بلہ جھلن، آج بھی موجود ہے وہ،
تو وہاں پر کوئی ابا جی تشریف لے گئے اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے مناظرے کی صورت اختیار کر لی، اور مناظرہ بھی وہ امکان کذب باری تعالیٰ، کیا معاذ اللہ رب کائنات جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ اکبر، یہ اس موضوع پر وہ مناظرہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب مناظرے کے اندر ایک فریق کے پاس پلے نہ رہے دلائل کی زبان، تو پھر وہ دھما چوکڑی ہاتھا پائی اور شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پر پھر وہ مخالفین نے حملہ کر دیا اور شدید زخمی کر کے وہ چلے گئے، اتنے شدید زخمی کہ اپنی دانش میں انہوں نے ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ نے ان کی جان بچانی تھی تو اور کام لینا تھا، اس لیے سامان بن گیا ان کی حفاظت کا۔ تو اس وقت جب اس شدید علالت اور زخم کی کیفیت میں آپ ملتان تشریف فرما ہوئے، تو یہ بھی تاریخ کی بات ہے کہ حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات اور حضرت محدث کچھوتوی جیسی شخصیات ان کی مزاج پرسی کے لیے بھی آئیں، اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ان کو کچھ طب میں بھی دخل تھا، تو وہ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے دوائیں کھرل کر کے وہ عطا فرماتے تھے کہ آپ یہ دوائیں لیں، اس سے ذرا جلدی آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو حضرت محدث کچھوتوی تشریف فرما ہے اور پوچھتے ہیں کہ کاظمی صاحب یہ تو اللہ نے کرم کیا، آپ کو بچا لیا، اس کا بڑا فضل، لیکن یہ بتائیے کہ اگر بالفرض یہ آپ کو رخصت ہی ہونا ہوتا دنیا سے، تو آپ کیا خلش لے کے، کیا الجھن لے کے، کوئی سوچ، کوئی آپ کا عزائم جو آپ کے خواب پورے نہ ہوئے ہوں؟ تو بجے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا ایسے عالم میں کہ میرا گھر امروہہ میں اور میری بیوی اور بچہ ایک یہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ میں کوئی مالدار شخص بھی نہیں، تو مجھے ان کی فکر تو نہیں تھی کیونکہ اللہ سب کا ہے اور وہ ان کو کی حفاظت فرماتا، لیکن مجھے ایک خلش جو تھی، جو کسک رہ جاتی، وہ یہ تھی کہ میں نے کوئی ادارہ نہیں بنایا کہ جہاں پہ یہ دین کا علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا، اور اس طرح یہ بزرگوں سے جو کچھ مجھے ملا وہ ایک نشانی یہ باقی رہتی، کیونکہ اولاد تو ابھی چھوٹی ہے، وہ تو میری علم کی نشانی نہیں بن سکتی تھی، تو کوئی ادارہ ہوتا تو میرے لیے فخر کی بات ہوتی۔ تو اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب تھے جن کا نام منشی اللہ بخش، تو وہ بیٹھے تھے، تو وہ خاموشی سے اٹھ کے گئے، اچھے کھاتے پیتے دوست تھے، لیکن ان کا ایثار دیکھیے، اس زمانے میں یہ بات ہو رہی ہے 1944 کی، پاکستان بننے سے پہلے کی، 1944 کی، اس وقت کے 10,000 روپے کی کیا حیثیت ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں، جبکہ کوئی 35-40 روپے تولہ سونا ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ گھر سے 10,000 روپے اٹھا کے لائے اور کہا کہ کاظمی صاحب آپ ادارہ بنانا چاہتے ہیں، میری طرف سے یہ آپ ہدیہ قبول کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو ظاہر ہے کہ ابا جی قبلہ کی خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور انہوں نے گھر سے میری والدہ سے پوچھوایا کہ ہاں بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کا کہ جی میرا کچھ تھوڑا سا زیور ہے اور کوئی 250-300 روپے ہیں جو خرچے کے لیے ہیں، تو یہ ہے کل پونجی۔ ان کا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ 250-300 روپے ہیں وہ تو آپ اخراجات کے لیے رکھیں، کیونکہ میں ابھی بیمار ہوں، علاج وغیرہ کے لیے بھی چاہیے، اور ابھی آمدنی کی بھی اور صورت نہیں ہے، لیکن اپنا زیور دے دیجیے۔ وہ میری والدہ کا زیور بھی لیا، وہ بیچا، وہ کتنے کا بکا ہوگا اب یہ تو مجھے نہیں پتا، اس وقت کوئی بہت زیادہ ہزاروں میں تو شاید رقم نہ ہو، لیکن میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جامعہ انوار العلوم جو بنایا گیا تو وہ اس طرح چندے لے کے نہیں بنایا گیا، بلکہ اس میں میری والدہ کا زیور بیچا گیا، اور وہ منشی اللہ بخش صاحب کا جو تعاون تھا اس سے وہ جگہ خریدی گئی اور عمارت کھڑی ہو گئی۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر الحمدللہ لوگوں کی طرف سے دست تعاون بھی ہوا، اور یہ سارا سلسلہ چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ انوار العلوم مزید پھل پھول رہا ہے، اللہ پاک مزید عزتوں سے اور برکتوں سے نوازے۔ جو اب نوجوان نسل ہیں، عام رجحان ایسا بنتا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے اکابر علماء ہیں اور اکابرین ملت ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو درس دینا چاہیں، اور وہ چونکہ اس وقت حضور غزالی زماں جو ہے وہ ظاہری حیات میں موجود نہیں ہے، تو وہ آپ کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے لیے، آپ کی کتب سے وہ فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ اس حوالے سے جو نوجوان نسل ہے ان کو رہنمائی فرما دیں کہ وہ کون سی کتب ہیں، کون سی وہ ایسے جگہیں ہیں جہاں سے وہ حضرت کی تعلیمات سے، آپ کی
حیات سے، جو زندگی کے معمولات ہیں ان سے واقف ہو سکیں، شناسائی حاصل کر سکیں اور اخذ فیض حاصل کر سکیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 1949 سے ایک رسالہ جاری فرمایا. اس وقت اس کا نام تھا قائد. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ قائد، ابا جی قبلہ کی مصروفیات بھی ہوں گی یا کچھ مالی معاملات بھی ہوں گے، کچھ ہوگا، تو اس کی حوالے سے وہ قائد جاری نہیں رہ سکا. تو کچھ عرصے کے بعد پھر السعید کے نام سے ایک نیا جریدہ آپ نے جاری فرمایا. اور اس کے بعد ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب بہاولپور تشریف لے گئے جامعہ اسلامیہ میں شیخ الحدیث کے طور پر خدمات کے لیے، تو پھر وہ السعید کی جو اشاعت تھی اس میں تعطل پیدا ہو گیا تھا. اور جب وہاں سے واپسی ہوئی تو شاید یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا تھا. تو ابا جی قبلہ نے اس کے سامنے جب ذکر ہوا السعید دوبارہ جاری ہونا ہے، تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ حامد میاں اس کو سنبھالیں گے، ان کا شعر و ادب سے اور لکھنے لکھانے سے ذرا زیادہ شغف رہتا ہے. لیکن بہرحال وہ ابا جی قبلہ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر میں نے السعید شروع کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ السعید رسالہ بھی ہو رہا ہے، اس میں امام اہل سنت نمبر جب ابا جی قبلہ کا عرس مبارک ہوتا ہے جیسے اب آنے والا ہے، تو اس موقع کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کیا کہ السعید کے ہر شمارے میں بس انہی کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے، انہی کی تعریف و توصیف کے پرندے باندھے جائیں اور انہی کی تحریر اور رشاد قلم کو سامنے لایا جائے، بلکہ صرف ہم نے ان کے لیے حوالے سے ایک نمبر رکھا، امام اہل سنت نمبر، باقی سارا سال رسالہ اپنے طور پہ چلتا رہتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو مضامین آتے رہتے ہیں وہ ان کی شخصیت، ان کی عادات و اطوار، ان کی علمی خدمات اور ان کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں. پھر بہت سے علماء نے اپنے طور پر ان کی سیرت پر کتابیں لکھی، وہ بھی موجود ہیں. ابا جی قبلہ کی اپنی تحریریں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. مقالات کاظمی کی 4 جلدیں الحمدللہ وہ ان مضامین پر مشتمل ہیں. پھر ابا جی قبلہ کی جو تقاریر ہیں وہ خطبات کی صورت میں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ البیان کے نام سے فرمایا، تو وہ بھی الحمدللہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور یہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز والوں نے اس کو شائع کیا ہے. اور ایک ابا جی قبلہ کی جو آخری تصنیف ہے وہ جو ابا جی قبلہ نے اپنے وصال سے محض 4 دن پہلے مکمل فرمائی، اور وہ بہت خوبصورت تحریر ہے، درود تاج پر اعتراضات اور ان کے جوابات. اللہ اکبر. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک عالم گزرے ہیں دوسرے مکتبہ فکر کے، ان کے بہت نامور علماء میں سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی، تو انہوں نے درود تاج پر اعتراضات کیے. انہوں نے کہا کہ درود تاج کسی اجمی کا لکھا ہوا ہے، عربی کا نہیں ہے، اس میں زبان کی غلطیاں ہیں. اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایسے ایسے اعتراضات کیے کہ علماء جو ہیں اس کے سامنے عاجز ہوئے. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جد الحسن والحسین، یہ آقا کریم کی شان بیان کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عزت کی بات ہے حسنین کریمین کا جد ہونا، یا حسنین کریمین کے لیے عزت کی بات ہوگی آپ کی نسل سے ہونا. اسی طرح سدرۃ المنتہا مقامہ ہو، تو سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے یا صرف ان کی گزرگاہ ہے؟ اس طرح کے اعتراضات جس کو جواب سوچتا نہیں تھا، اور وہ جناب اعتراضات آئے. اور حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمہ کراچی میں ہمارے اہل سنت کے بہت اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے ابا جی قبلہ سے کہا کہ یہ جوابات ہیں، ان کا یہ سوالات ہیں، ان کے جواب آپ ہی لکھ دیں ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گی. تو ابا جی قبلہ نے اپنے وصال سے 4 دن پہلے وہ کتاب مکمل فرمائی. پھر اس کے بعد وہ آپ کے وصال کے بعد ظاہر چھپی. تفسیر پر بھی آپ نے کام شروع کیا تھا، لیکن وہ صرف پہلا پارہ مکمل فرما سکے، اگلے دوسرے پارے کے چند رکوع کیے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے آئینے میں آپ ان کی شخصیت کا عکس جمیل دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ماشاءاللہ جو آپ کے شہزادگان ہیں وہ بھی آپ کے اخلاق، کردار اور تربیت کا آئینہ ہے، ظاہر ہے، اور موجود ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ آپ سے اور تمام بھائیوں سے خزِ فیض حاصل کر سکتے ہیں. اس گفتگو کو اختتام تک پہنچانے کا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، اتنی خوبصورت گفتگو ہے اور اتنی شاندار باتیں ہیں کہ، لیکن ظاہر ہے وقت کی مجبوری ہے. کوئی ایسی خوبصورت یاد، ویسے تو ہر یاد خوبصورت ہوگی، لیکن کوئی ایک ایسی خوبصورت جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، کوئی ایسا خوبصورت واقعہ جس کے ساتھ پھر ہم اس گفتگو کو اختتام تک. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابا جی قبلہ کے حوالے سے بات آئے تو
بہت سے علمی نکات جو انہوں نے بیان فرمائے وہ سامنے آتے ہیں، کس طرح انہوں نے مشکل سوالوں کے جواب چند ایک جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا، لیکن جب آپ یاد کی بات کریں تو پھر وہ ایک پرسنل ٹچ آ جاتا ہے اس میں. جی تو وہ اس کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا. میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا اور یکدم جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں سائڈ کی گلی سے کوئی سائیکل والا نکلا اور ٹکر ہو گئی اور گر پڑے. تو 7 فٹ پاتھ تھا، اس سے میرا سر ٹکرایا. تو خیر اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں گھر آ گیا. اب گھر جب آ کے اس وقت کوئی قابل ذکر بات بھی نہیں لگتی تھی نا، گھر میں نے ذکر کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا واللہ عالم. لیکن جب میں سونے کے لیے لیٹا تو لیٹتے ہی مجھے وامٹنگ ہوئی اور میں گھبرا کے اٹھا، خیر وامٹ آؤٹ کیا جو کچھ تھا. اس کے بعد پھر میں نے لیٹنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ میں سیدھا لیٹتا ہوں تو مجھے نوزیا متلی کی کیفیت ہوتی ہے، وامٹ آنے لگتی ہے، الٹی آنے کی صورت ہو جاتی ہے. لیکن کروٹ پہ لیٹوں تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو میرا بھائی راشد سعید کاظمی مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، ڈاکٹر ہے الحمدللہ، آج کل انگلینڈ میں ہے اور بہت قابل ہیمیٹولوجسٹ ہے. ماشاءاللہ. تو وہ ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا. تو اس نے کہا کہ امین بھائی یہ جو آپ کی کیفیت ہے یہ لگتا ہے کہ آپ کے سر پر جو چوٹ لگی ہے یہ اس کی کوئی گڑبڑ ہے. سیدھے لیٹ رہے ہیں وامٹنگ ہو رہی ہے، سائڈ پہ لیٹ رہے ہیں نہیں ہو رہی، یہ تو فوری طور پر آپ کو دکھانا ہے. تو ڈاکٹر افتخار راجہ اس وقت مرحوم، وہ یہاں پرنسپل ہوتے تھے نیشنل میڈیکل کالج کے اور نیورولوجسٹ سب سے اچھے وہی تھے ہمارے یہاں. تو ابا جی قبلہ پھر مجھے خود لے کے ابا جی قبلہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا. اب ظاہر ہے والدین کو تو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہی ہے، لیکن یہ بات ان کی میرے لیے ہمیشہ سرمایہ رہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرا کتنا خوبصورت بیٹا ہے، اب دیکھیں اس کو یہ چوٹ لگ گئی ہے، دیکھیں اس کو کیا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جس یعنی ان کا علمی مقام دیکھیے اور ان کا حوصلہ، اور بڑے سے بڑے مشکل وقت میں ان کو ہم نے جس طرح ثابت قدم پایا. اور اس وقت میری چوٹ کے حوالے سے سن کے کہ دماغ پہ چوٹ لگی ہے اس کا کوئی برا اثر نہ ہو، وہ جس کیفیت میں تھے تو وہ میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو اس سے پھر یاد سے دامن نہیں چھڑا سکتا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو رہی اور بہت علمی جواہر پارے آپ نے سنے، سماعت کیے. بالکل بھی ظاہر ہے دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام اختتام پذیر ہو. ہم گفتگو کر رہے تھے غزالی زماں، راضی دوران، بہکی وقت، عینی عصر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا وحسن اولئک رفیقا. یہ وہ خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جن کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے. یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین کونوا مع الراقعین. تو ان لوگوں کا ساتھ، ان لوگوں کی نسبت، ان لوگوں کا تعلق ضرور ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اور یہ محبت، یہ تعلق، یہ نسبت جو ہے یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتی ہے اور آخرت میں بھی. اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے اپنی محبت کا رشتہ استوار رکھیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت کثرت سے پیش کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.